بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیتن یاہو کی طویل حکمرانی کا خاتمہ۔ چائنا کے اثر و رسوخ سے پریشان G7 ممالک۔ وہ دن ختم ہو چکے جب چھوٹے ممالک کے گروپ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے۔ چائنا۔ واشنگٹن میں طیارے کو اغوا کرنے کی کوشش۔ سعودی عرب میں دھوپ میں کام کرنے پر پابندی۔ کینیڈا میں پاکستانی خاندان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ G7 ممالک کا 1 ارب کورونا ویکسین کی مفت فراہمی کا اعلان۔ بچوں کو دوسروں کو ستانے کی عادت سے بچائیں۔ اچھلتے کودتے بجلی بناتے جائیں، کھانا پکاتے جائیں۔ لوڈو قسمت کا کھیل ہے یا مہارت کا؟ اب عدالت فیصلہ کرے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نیتن یاہو کی طویل حکمرانی کے خاتمے کے لیے اسرائیلی پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوئی۔ اتوار کو اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے منعقد ہوا۔ رشوت، فراڈ اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات کا سامنا کرنے والے نیتن یاہو نے اسرائیلی سیاست کا نیا رخ دیا ہے۔ گزشتہ رات 2000 کے قریب مظاہرین نیتن یاہو کی ممکنہ روانگی کا جشن منانے کے لیے 71 سالہ وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر جمع ہوئے تھے۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص نے بتایا کہ ہمارے لیے یہ ایک بڑی رات ہے اور کل بھی ایک بڑا دن ہوگا۔ میں تقریباً رونے والا ہوں۔ ہم نیتن یاہو کی روانگی کے لیے پرامن طریقے سے لڑ رہے ہیں اور اب وہ دن آ گیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ 3 جون کو حزب اختلاف کی 8 جماعتوں کے درمیان نئی حکومت تشکیل دینے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت یائر لپیڈ اور اس کے اتحادی نفتالی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر باری باری 2 سال کی مدت کے لیے فائز رہیں گے۔ نفتالی پہلے 2 سال جبکہ لپیڈ آخری 2 سال کے لیے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے۔ تاریخی معاہدے میں ایک چھوٹی اسلامی جماعت دا یونائٹڈ عرب بھی شامل ہے، جو مخلوط حکومت کی تشکیل کی حمایت کرنے والی پہلی عرب پارٹی ہے۔ نیتن یاہو نے نئی حکومت کے اتحاد کو اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نیتن یاہو کو مخلوط حکومت بنانے کے لیے 28 روز کی مہلت دی گئی تھی، تاہم وہ حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک چائنا کی بڑھتی ہوئی ترقی اور ترقی پذیر ممالک کے لیے چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی کامیابی پر پریشان ہیں۔ G7 رہنماؤں نے ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کے حوالے سے سرمایہ کاری کے ایک ایسے منصوبے پر اتفاق کر لیا ہے جس کا مقصد چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر اور بیجنگ کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ یعنی عالمی سطح پر تعمیر نو کے نئے منصوبے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک 400 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری سے کورونا سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر تعمیر کریں گے۔ جو بائیڈن G7 اجلاس میں شریک مغربی ممالک سے کہیں گے کہ وہ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ G7 ممالک نے بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال ختم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے، جبکہ صنعتی سطح پر ڈی کاربنائزیشن ایجنڈے کے لیے 2 ارب ڈالر خرچ کریں گے۔ یاد رہے دوستوں کہ G7 میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل ہیں۔ چائنا نے 7 ممالک کے گروپ G7 کو واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ وہ دن ختم ہو چکے جب چھوٹے ممالک کے گروپ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے۔ چائنا نے اپنے اس بیان کے ذریعے امیر ترین جمہوریتوں کا نشانہ بنایا ہے جنہوں نے چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ چین کے عالمی طاقت کی حیثیت سے دوبارہ سامنے آنے کو سن 1991 میں سوویت یونین کے زوال، جس نے سرد لڑائی کا خاتمہ کیا، حالیہ وقتوں کے سب سے اہم جغرافیائی سیاسی واقعات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔
لیکن چائنا کی عالمی طاقت کے طور پر واپسی نے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے چین کو بنیادی حریف قرار دیا ہے اور انہوں نے چین کی معیشت کا مقابلہ کرنے اور چین کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو پیچھے دھکیلنے کا عزم کیا ہے۔ تاہم چائنا کا کہنا ہے کہ وہ دن ختم ہو چکے جب عالمی فیصلے چھوٹے ممالک کا ایک گروہ کیا کرتا تھا۔ ہمارا ہمیشہ سے یقین ہے کہ تمام ممالک چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مضبوط ہوں یا کمزور ہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں، برابر ہیں اور دنیا کے معاملات تمام ممالک کی مشاورت سے ہی چلائے جانے چاہیے۔ چین کا مزید کہنا ہے کہ واحد جائز عالمی نظام اقوام متحدہ کے اصولوں پر مبنی بین الاقوامی آرڈر ہے، نہ کہ ذہنی طور پر چھوٹے موٹے ممالک کے واضح کیے گئے نام نہاد اصول۔ دوستو، دنیا گزشتہ 40 سالوں میں چائنا کے شاندار معاشی عروج کے بعد صدر شی جن پنگ کی بڑھتی خود اعتمادی کے خلاف کسی مشترکہ لاہ عمل کی تلاش میں ہے۔ G7 ترقی پذیر ممالک کے ایک انفراسٹرکچر اسکیم پیش کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جو صدر شی جن پنگ کے اربوں ڈالر کے روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں اٹلانٹا جانے والے طیارے کو ہائی جیک کرنے پر مبینہ کوشش کی گئی ہے۔ طیارے کی اوکلاہوما میں ایمرجنسی لینڈنگ کروائی گئی، جبکہ ہنگامہ کرنے والے شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایک مسافر نے فضائی میزبانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ مبینہ ہائی جیکر نے طیارے کا دروازہ کھولنے کی بھی کوشش کی تھی۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے طیارے کی جامع تلاشی اور سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد طیارے کو منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ یاد رہے دوستوں کہ طیارے میں 200 مسافر سوار تھے۔ سعودی عرب میں لوگوں کے دھوپ میں کام کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ اعلان افراد قوت اور سماجی بہبود کی وزارت کی جانب سے کیا گیا، جس کا اطلاق 15 جون سے ہوگا۔ یہ پابندی 3 ماہ تک جاری رہے گی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کارکنان سے کھلے مقامات پر دھوپ میں کام لینے پر منگل 15 جون سے بدھ 15 ستمبر 2021 تک پابندی رہے گی۔ اس عرصے کے دوران نجی سیکٹر کی تمام تنصیبات پر دن کے 12 بجے سے سپہر 3 بجے تک کھلے مقامات میں کام کرنا ممنوع ہوگا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ مذکورہ فیصلے کی خلاف ورزی سے متعلق شکایات بذریعہ ٹیلی فون نمبر یا متعلقہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے درج کرائی جا سکتی ہے۔ کینیڈا میں پاکستانی نژاد مسلمان خاندان کے 4 افراد کی تدفین کر دی گئی ہے، جس میں اعلیٰ سرکاری حکام سمیت مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ واقعہ میں شہید ہونے والے میاں بیوی، بیٹی اور والدہ کی تدفین کر دی گئی ہے۔ میتوں کو کینیڈا کے پرچم میں لپیٹے تابوتوں میں اسلامک سینٹر لایا گیا اور قریبی فٹ بال گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں افراد نے آخری رسومات میں شرکت کی اور سوگواروں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ کینیڈا میں پاکستان کے سفیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شہید ہونے والوں کی کینیڈا کے پرچم میں تدفین سے ثابت ہوتا ہے کہ کینیڈا کی پوری قوم تخریب کاری کے شکار خاندان کے ساتھ ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ اونٹاریو میں 8 جون کو 20 سالہ نوجوان نے فٹ پاتھ پر کھڑے مسلم خاندان کو جان بوجھ کر کچل دیا تھا، جس کے نتیجے میں 74 اور 44 سالہ خواتین، 46 سالہ مرد اور 15 سالہ لڑکی شہید ہو گئی تھی، جبکہ واحد زندہ بچ جانے والا شدید زخمی 9 سالہ لڑکا ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کی تنظیم G7 کے سربراہ اجلاس میں غریب ممالک کو 1 ارب کورونا ویکسین عطیہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جس کے لیے نجی شعبے اور G20 کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی میزبانی میں G7 کا اجلاس لندن میں جاری ہے، جس میں برطانیہ کے علاوہ امریکہ، فرانس، کینیڈا، جاپان، اٹلی اور جرمنی کے سربراہان شریک ہیں، جبکہ یورپی یونین کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے برطانیہ کو چند ماہ قبل G7 میں چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے متبادل کے طور پر ایک پروجیکٹ کے آغاز کا مشورہ دیا گیا تھا۔
جس پر اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا اور اس اہم ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 7 ممالک کا یہ گروپ آئندہ برس کے دوران 1 ارب کورونا ویکسین کی خوراکیں بھی مفت فراہم کرے گا۔ بعض بچوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شریف دکھائی دینے والے بچوں کو تنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ ایسے بچوں کو مختلف انداز میں تنگ کرتے ہیں جس میں انہیں مکے مارنا، مذاق اڑانا، گالیاں دینا اور آوازیں کسنا شامل ہے۔ ایسے شرارتی بچے دوسروں کو تکلیف دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دوسروں کو تنگ کرنے کے بارے میں ایک مصنفہ اور ماہر نفسیات باربرا کہتی ہیں کہ بچوں کو دوسروں کو ہراساں یا تنگ کرنے کے رویوں کو نارمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بچے ایک دوسرے کو ان کی نسل، مذہب یا ان کی جسمانی یا ذہنی صلاحیت کے حوالے سے یا ان کی مالی حیثیت کے حوالے سے برے ناموں سے پکاریں تو ہمیں اسے بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اگر والدین، اساتذہ یا ارد گرد کے کچھ بالغ افراد دوسروں کو تنگ کرتے ہوئے دیکھیں تو انہیں ٹوکیں اور انہیں اس کا قصوروار ٹھہرائیں اور انہیں آئندہ کے لیے اس طرز عمل سے باز رہنے اور متاثرہ فرد کی تلافی کرنے کے لیے کہیں۔ ماہر نفسیات کہتی ہیں کہ بالغ افراد کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ آج کل دوسروں کو تنگ کرنے کا انداز اس سے کہیں مختلف ہے جیسا کہ ان کے بچپن میں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں بچے صرف اسکول میں ہی دوسرے بچوں کو تنگ کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹوں میں دوسروں کو ستا سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پر عین آدھی رات کو یا صبح کے 2 بجے دوسرے بچوں کے بارے میں کوئی قابل اعتراض افواہ پھیلا دیتے ہیں جو انتہائی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ نشانہ بننے والے بچے اکثر اوقات شرم یا خوف کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں بتاتے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کے بچوں کو انٹرنیٹ پر کوئی تنگ تو نہیں کر رہا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس سلسلے میں والدین کو کچھ خاص باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، مثلاً اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کے بیٹے یا بیٹی کا طرز عمل معمول سے ہٹ رہا ہے، یعنی پہلے اگر وہ سکول شوق سے جایا کرتے تھے مگر اب وہ سکول سے بچنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اب ان کے پیٹ یا سر میں اکثر درد رہنے لگا ہے اور یہ درد چھٹی کے دن نہیں بلکہ اسکول جانے کے دنوں میں ہوتا ہے، یا یہ کہ ان کے تعلیمی گریڈ نمایاں طور پر خراب ہو رہے ہیں، یا گھر لوٹنے پر آپ کو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے یا ان میں سے کوئی ایک آدھا حصہ غائب نظر آئے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ کسی کے ہاتھوں تنگ ہو رہا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اگر آپ بچے کو ایک دوسرے کو برداشت اور اپنے درمیان موجود فرق قبول کرنا نہیں سکھائیں گے تو گویا آپ ان میں نفرت، جرائم تک کے جذبات پیدا کرنے کی راہ ہموار کریں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ بچوں کو ابتدائی عمر میں دوسروں کو برداشت کرنا اور دوسروں کے درد کو سمجھنا اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھا دیں تو یہ امکان کم ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر دوسروں کو تنگ کریں۔ جاپان کے ایک آدمی نے ایسا چولہا ایجاد کر لیا ہے جسے گرم کرنے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہو کر دوڑنے والے انداز میں اچھل کود کی جاتی ہے، اور یوں پیدا ہونے والی بجلی سے کھانا پکایا جاتا ہے۔ انسان کی جسمانی توانائی سے قابل استعمال بجلی بنانے کا خیال برسوں پرانا ہے، جس کی سب سے پرانی مثال ڈائنامو کی صورت میں موجود ہے جو سائیکل چلاتے دوران بجلی بناتا ہے جس سے سائیکل کی ہیڈ لائٹ روشن کی جاتی ہے۔ حالیہ برسوں میں انسان کی جسمانی حرارت سے چلنے والی فلیش لائٹس اور سلیپنگ بیگ بیٹری چارج جیسی کئی ایجادات سامنے آ چکی ہیں۔ جاپان سے 2 ہفتے پہلے ایسی ہی ایک انوکھی ایجاد کی مختصر سی ویڈیو پوسٹ کی گئی۔ اس ویڈیو میں اس آدمی نے بجلی سے گرم ہونے والا ایک چولہا دکھایا ہے جو زمین پر رکھی ہوئی تختہ نما چیز کے ساتھ ایک تار کے ذریعے منسلک ہے۔ چولہا گرم کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے چلنے والے انداز میں اچھلتا کودتا ہے، جس سے تختے کے اندر نصب آلات اس حرکت کو بجلی میں تبدیل کرتے ہیں جو ایک مخصوص نظام سے گزر کر حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ حرارت چولہے کو گرم کرتی ہے اور یوں اس پر کھانا پکایا جا سکتا ہے۔
دوستو، لوڈو کا شمار پسندیدہ ترین گھریلو کھیلوں میں ہوتا ہے، جس میں کچھ کھلاڑی زیادہ جیتتے ہیں اور کچھ کھلاڑیوں کو زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیتنے والے اکثر لوڈو میں اپنی مہارت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ہارنے والے اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں۔ لوڈو قسمت کا کھیل ہے یا مہارت کا؟ اب یہ مقدمہ ممبئی ہائی کورٹ میں دائر کیا جا چکا ہے۔ کیشو مولے نامی ایک بھارتی شہری نے ممبئی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں لوڈو سپریم نامی ایک گیمنگ ایپ پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لوڈو قسمت کا کھیل ہے اور لوڈو سپریم ایپ کے ذریعے انٹرنیٹ پر جوئے کو فروغ دیا جا رہا ہے، جو گھریلو کھیلوں کے تصور کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ ایک قانون 1887 سے موجود ہے، جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر قسمت کا کوئی کھیل مالی فائدے کے لیے کھیلا جائے تو وہ جوئے میں شمار کیا جائے گا، اور ایسا کوئی بھی کھیل غیر قانونی ہوگا۔ ہائی کورٹ کے اس کیس کو ایکسپٹ کرنے پر سوشل میڈیا پر ایک صارف کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ممبئی ہائی کورٹ میں 4,64,000 یا اس سے بھی زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں، اور یہ عدالت فیصلہ کر رہی ہے کہ لوڈو مہارت والا کھیل ہے یا قسمت کا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔